اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 21واں سبق اور 21ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے پچھلے لیکچر سے، تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ 21ویں سبق میں باب تفاعل جو ہے وہ ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ باب تفاعل نام ذہن میں آتے ہی اس کا ماضی، اس کا فعل مضارع، اس کا فعل امر، اس کا فعل نہی، اس کا مصدر، اس کا اسم الفاعل اور اس کا اسم مفعول جو کہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو تمارین کو جی چلتے ہیں آگے لے کر۔ اگلی تمرین ہے ہماری، بتا رہے ہیں ہمیں کہ جی یجوز حذف احدی التاءین من تتفاعل، بالکل جس طرح باب تفاعل میں، اس سے پچھلے باب میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں بتایا گیا تھا کہ جائز ہے جن صیغوں میں 2 تا آتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے، تو وہی بتا رہے ہیں یجوز جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ فاعل آ رہا ہے حذف احدی التاءین من تتفاعل کما فی الامثلۃ الآتیہ، جیسے کہ مثالوں میں آ رہا ہے، اور مثالیں قرآن مجید سے لے کے آئے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ۔ پہلے ایگزامپل ہے جی ولا تنابزوا۔ اب ذرا نوٹ کریں، لا تنابزوا ہے تو یہ اصل میں نہیں ہے، اور فعل نہیں جو ہے آپ کو پتہ ہے حاضر کے صیغے استعمال ہوں گے، تو تنابزا یتنابزوا، یتنابزوا سے حاضر کے صیغے میں جائیں گے تو تتنابزوا ہو گیا، اور تتنابزوا کی جمع بنے گی تتنابزون۔ تتنابزون جب لائے نہیں کی وجہ سے مجزوم ہوگا تو یہ بن جائے گا جی لا تتنابزوا۔ ان تتنابزوا میں سے ایک تا کو نکال دیا تو کیا بچا پیچھے؟ تنابزوا، تو یہ ایک تا کے حذف کے ساتھ آیا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، تنابزوا اصلہ تتنابزوا، وہی جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے وہ یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی۔ جی دوسرا جملہ ہے جی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ عین واو نون مادہ ہے، باب تفاعل میں گیا تو یہ بنا گا تعاونا یتعاونوا، یتعاونوا سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تتعاونوا، اور جمع کیا ہوگی؟ تتعاونون۔ تتعاونون سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو تتعاونوا، اور جب تا ڈراپ ہو گئی علامت مضارع تو بچا تعاونوا، تو یہ جو تعاونوا ہے یہ بالکل اوریجنل قاعدے کے مطابق بنا ہے، کوئی تا ڈراپ نہیں ہوئی، یعنی وہ جو 2 تا آتی ہیں ان میں سے ایک کا حذف جائز ہے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، ولا تعاونوا، یہ جو ہے اس میں یہ اصل میں تھا ولا تتعاونوا، بالکل اسی پیٹرن پہ جس طرح تتنابزوا کو تنابزوا کیا تھا نا، تو یہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو فعل امر میں ذہن میں رکھیے گا وہ حذف والا رول اپلائی نہیں ہوتا، وہ بالکل علامت مضارع گر جاتی ہے اس میں، تو ٹھیک ہے، لیکن جب فعل نہیں ہوگا تو اس میں آپ ایک تا کو جو ہے وہ حذف کر سکتے ہیں۔ تو ولا تعاونوا اصلہ لا تتعاونوا، تو بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ میں اور سرکشی میں، دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تیسرا جملہ جی وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں شعوباً وقبائل لتعارفوا، یہ لام کئی ہے تاکہ تعارفا یتعارفوا، تتعارفوا، ٹھیک ہے، اور تتعارفون، تتعارفون لام کی وجہ سے کیا ہوا؟ لتتعارفوا، اور ایک تا جو ہے وہ نکال دی، تو وہی پوائنٹ آ رہا ہے جی لتعارفوا اصلہ لتتعارفوا۔ تو پوائنٹ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یجوز حذف احدی التاءین من تتفاعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے لیتنا اجتہدنا۔ لیتا کیا ہے؟ یہ انا واخواتھا، انا، انا، کانا، لاکننا، یہ تو نون مشدد کے ساتھ ہیں سارے، اور جو باقی 2 ہیں لیتا اور لا اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، جنہیں ہم انا و اخواتھا بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ آتے ہیں تو ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک
خبر ہوگی. تو نا جو ہے لیتا کا اسم ہے اور اجتہدنا جو ہے یہ اس کی خبر ہے. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لیتا من اخوات انا، یہ انا کی اخوات میں سے ہے. وتفید التمنی، اور یہ تمنا خواہش کا فائدہ دیتا ہے. وہوا طلب ما لا طمع فی، طمع یطمع اس کے معنی ہوتے ہیں جی امید ہونا. تو طلب ما لا طمع فیہ، اس چیز کی طلب کرنا جس کی امید نہ ہو. یعنی یہ تمنی کیا ہے؟ اس چیز کی امید کرنا، اس چیز کی خواہش کرنا جس کی امید نہ ہو، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے. یا او ما فیہ عسر، یا اس میں مشکل ہو. یعنی ایک آپ خواہش کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے. مثلا میں کہوں جی کاش میں جوان ہوتا، تو اب ظاہر بات ہے جوانی گزر چکی ہے. وہی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے، دیکھیں پہلے دے رہے ہیں لیت شبابا یعودو، کاش جوانی لوٹ آئے. اب مجھے بتائیں جوانی لوٹ آنا یہ ناممکن ہے اس کا حصول، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہوا طلب ما لا طمع فیہ، اس چیز کی طلب کرنا جس کی امید ہی نہ ہو یا جس میں مشکل ہو، ٹھیک ہے، تنگی ہو، پریشانی ہو. ناممکن ایک چیز ہے، یا تو ناممکن ہوگا یا پھر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ پھر کانٹیکس سے ہمیں پتہ چلے گا. اب یہاں پر ناممکن ہے لیت شباب یعودو. دوسرا ہے لیت امی لم تلدنی، لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، ٹھیک ہے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. تو بس آپ نوٹ یہ کریں کہ لیتا کا ایک اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور ایک خبر ہے، ٹھیک ہے. وہ فعل کی صورت میں بھی آ رہی ہے اور اسم کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں مبتدا خبر، اس میں خبر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی ہو سکتی ہے. تو لیتا امی لم تلدنی. تیسرا جملہ ہے جی لیتنی طائرن، کاش میں ایک پرندہ ہوتا. لیتنی طائرن، تو اس میں یا جو ہے یہ لیتا کا اسم ہو گیا اور طائر جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی. کاش میں ایک پرندہ ہوتا. اطیرو فی الجوی، طارا یطیرو اڑنا اور ہوا میں اڑتا. چوتھا جملہ جی لیت لی ملیون دولارن، کاش میرے پاس $1,000,000 ہوتے. اب یہ مطلب ناممکن والی بات تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں پاسبلٹی بالکل نہیں ہے، پاسبلٹی ہے لیکن مشکل ہے. پانچواں جملہ ہے جی سیقول الکافر، کافر کہے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. اب یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے. مٹی ہوتا کیوں کہے گا؟ کہ مٹی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مٹی کیا تھا مرنے کے بعد تو میں مٹی ہی رہتا، ٹھیک، دوبارہ مجھے یہاں پر حاضر نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے. یا جس طرح جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، یعنی آپس میں ان کے اللہ تعالیٰ معاملہ سالو کریں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی اس سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا. تو وہ دیکھ کے کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. تو یہ ایگزامپلس تھیں جی 5 بڑی خوبصورت ایگزامپلس میں انہوں نے ہمیں لیتا من اخوات انا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے سمجھا دیا. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ادخل لیتا علی الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں پر آپ نے اب لیتا داخل کر کے جملے بنانے ہیں. حامد حیٌ، حامد زندہ ہے تو آپ اس کو کہیں گے لیتا استعمال کر کے کیسے؟ لیتا حامدن حیٌ. تو یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نصب دے دینی ہے لیتا کی وجہ سے اور خبر جو ہے مرفوع ہی رہے گی. لیتا حامدن حیٌ، کاش حامد زندہ ہوتا. دوسرا جملہ ہے جی اطلت السیفی لا تنتہی. مبتدا ہے جی اطلت السیفی اور لا تنتہی جو ہے یہ خبر ہے. لیتا اطلت السیفی، کاش گرمیوں کی چھٹیاں ختم نہ ہوتی. تیسرا جملہ ہے جی نحن اطفال، ہم بچے ہیں. تو لیتنا اطفال، کاش ہم بچے ہوتے. چوتھا انا شابن، میں جوان ہوں. لیتنی شابن، کاش میں جوان ہوتا. پانچواں لی جناحانی، میرے 2 پر ہیں.
اب اس میں لی جو ہے جار مجرور ہے، اور جار مجرور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو یہ خبر مقدم ہے، اس کا مبتدا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ جناحانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب لیتا آئے گا تو مبتدا افیکٹ ہوگا، تو ہم کہیں گے عربی زبان میں لیتا لی جناحینی، کاش میرے دو پر ہوتے، لیتا لی جناحینی۔ چھٹا جملہ ہے النجوم فی متناولی ایدینا، ستارے ہماری پہنچ میں ہیں، النجوم مبتدا اور آگے فی متناولی ایدینا۔ اب لیتا لگے گا تو ہم کہیں گے لیتن نجوم، لیتن نجوم فی متناولی ایدینا، کاش ستارے ہماری پہنچ میں ہوتے، ہماری دست رس میں ہوتے۔ اگلی تمرین ہے جی، جملہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا سبق میں کہ لا داعی للخوف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہذہ لا النافیۃ للجنس، اس لا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لا نفی جنس ہے۔ یبنا اسمہا، اس کا اسم بنایا جاتا ہے، اس طرح کہہ لیں آپ، علی، اس پیٹرن پہ، اس طریقے پہ، ما ینسب بھی، جس کے ساتھ وہ نسب میں آتا ہے، یہ کہہ لیں آپ۔ واحد اسم ہے نا، وذالک اذا کان مفردن، اور ایسا ہے اس وقت ہے جب وہ مفرد ہوتا ہے، یعنی مفرد اسم جب لائے نفی جنس کے بعد آتا ہے تو مفرد اسم یعنی واحد اسم کی نسب کیسے آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ آتی ہے، تو اسی پیٹرن پہ اس کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ای غیر مضافن، مفرد یہاں مراد ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو، نہ ہو مثال کے طور پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ریب کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اور واحد اسم کی نسب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک زبر اس وقت آتا ہے جب الف لام لگا ہوا ہو، یا وہ اسم مضاف بن رہا ہو، ٹھیک ہے، یا وہ غیر منصرف ہو، یہ تین صورتیں ہوتی ہیں کسی اسم پر تنوین کے نہ ہونے کی، صحیح ہے؟ اور چوتھی صورت اب آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ لائے نفی جنس کے بعد اگر اسم مفرد ہوگا نا، یعنی مضاف نہیں ہوگا، تو اسے بھی آپ نے ایک زبر کے ساتھ ہی لکھنا ہے۔ ذالک الکتاب، یہاں پر ذالک الکتاب مبتدا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ میں اردو میں یقین کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو بات نہیں بنتی، بس اس کو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا، کتاب اللہ کا تعارف یہاں سے کرا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس کے نہ تو منزل من اللہ تعالیٰ ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ ہی اس کے مضامین میں کوئی شک ہے۔ دوسری آیت ایگزامپل جو ہے وہ بھی آپ کہہ لیں آیت ہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں لا اکراہ، کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ تیسری ایگزامپل وفی الحدیثی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الغداۃ حتی تطلع الشمس، اگر لفظ غداءن ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لنچ کے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ ہے جی غداتن، غداتن کے معنی ہوتے ہیں ارلی مارننگ، صحیح ہے؟ یعنی وہ جو صبح صادق ہے نا، تو لا صلاۃ بعد الغداۃ، صبح آپ کہہ لیں کہ کوئی نماز نہیں ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ کب؟ یعنی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح ولا صلاۃ بعد العصر، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتی تغرب الشمس، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ تو گویا آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، رواہ احمد، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، اس لیے کہ آپ اس کا اسم دیکھیں، اور اسی طرح یہ بھی لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے۔ اب آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کون، کون یکون تکوینن، کون تو بنا جملن کو جملے، من الکلمات الآتیات، آنے والے کلمات سے، مستعملن استعمال کرتے ہوئے لا النافیہ للجنس، ٹھیک ہے؟ لا نفی جنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ مثلا ایک انہوں نے سالو کر دیا، ھذا دواء، یہ دوا، لا ضرر، لا ضرر فیہ، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ھذا الدواء لا ضرر فیہ، اس دوائی میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ھذہ المجلۃ،
حاضہ المجلۃ، یہ سارے مبتدا بنا دیں گے جی ہم، ٹھیک ہے، 3 ایگزامپلز میں. حاضہ المجلۃ، یہ رسالہ لا فائدۃ فیہا. اب وہ جو ہا کی ضمیر کس لیے جائے گی جی؟ مجلہ کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. حاضہ المجلۃ لا فائدۃ فیہا. تیسرا جملہ ہے جی حاضہ المسئلۃ، یہ مسئلہ خلاف لا خلاف فیہا، یہ مسئلہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو اگلی 3 ایگزامپلز ہیں اس میں آپ نے مبتدا لانا ہے اور وہ دیا ہوا ہے آپ کے سامنے. لا حاجت الی الکراسی الآن، اب کرسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا حاجت، لا ملح فی ھذا الطعام، لا ملح فی ھذا الطعام، اس کھانے میں نمک نام کی چیز نہیں ہے. لا مثیل لہذا الطالب فی الجامعۃ، مثیلی ہم کہیں گے اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں اس طالب علم کے برابر کوئی نہیں ہے. اگلی تمرین ہے جی تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکمل الناقصہ، پھر خالی جگہیں جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہے ان کو مکمل کرنا ہے. ایاک والکذب، وہی اسلوب جو تحذیر کا اسلوب ہم نے پڑھا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس واو کی جگہ ان مصدریہ لگا لیں اور اس کے بعد آگے فعل مضارع ہوگا آپ کے پاس، یعنی مصدر معول جب بن جائے گا تو فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا ہے؟ ایاک ان تکذب، ٹھیک ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ سیکھا کون سا لگانا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا اس ضمیر کی وجہ سے. ایاک ان تکذب، ایاک والکذب از اکول ٹو ایاک ان تکذب، تحذف الواو قبل. اب بتا یہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ واو کو آپ نے حذف کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور واو جو ہے پہلے اس کے جو واو ہوتی ہے اس کو وہ حذف ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ آپ کا مصدر معول آ جاتا ہے. بس اس پیٹرن پہ آپ نے بنانا ہے. دوسری ایگزامپل ہے جی ایاکم والزنا. اب اس میں 2 کام کرنے ہیں ہم نے. پہلے تو یہ جو ہے اسم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ماضی مضارع ہم دیکھتے ہیں. زنا یزنی، اس کے معنی ہوتے ہیں جی زنا کرنا، اور پھر کم ہے تو ہم کریں گے جی ایاکم ان، ایاکم ان. زنا یزنی، یزنی اس کے بعد حاضر کا صیغہ تزنی، اور تزنی کی جمع تزنونا، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے جی ایاکم ان تزنو. جی تیسرا جملہ ہے ایاکی والنوم وقت الصلاۃ. تو ایاکی، یہ نوم جو ہے ناما ینامو، ٹھیک ہے، ناما ینامو سونا، اور کی تو ینامو تنامو اور تنامینا، ٹھیک ہو گیا. تو ہم اسے کہیں گے ایاکی ان تنامی وقت الصلاۃ. چوتھی ایگزامپل ہے ایاکن والحسد. نہیں جی واو کی جگہ ہم نے ان لگانا ہے، اور جو حسد ہے یہ حسد یحسدو باب ضربہ سے بھی آتا ہے اور حسد یحسدو باب نصرہ سے بھی آتا ہے. تو اگر ضربہ سے ہم لائیں گے تو ہم اسے کہیں گے ایاکن نا سیغہ کنہ کا سیغہ ہے، تو کنہ یعنی حاضر اور حاضر جمع مؤنث. تو حسد یحسدو، یحسدو سے یحسدو یحسدانی یحسدونا، تحسدو تحسدانی یحسدنا، تحسدو تحسدانی تحسدونا، تحسدینا تحسدانی تحسدنا. تو ہم کہیں گے، اور یہ جب ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ان صیغوں میں جن کا نون ڈراپ نہیں ہوتا، یہ آپ کا وہ مؤنث والا نون ہے. تو ہم کہیں گے جی ایاکن ان تحسدنا، حسد یحسدو، یحسدنا تحسدنا، ایاکن ان تحسدنا. تمارین یہاں تک ہماری مکمل ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو باقی کی تمارین انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک